شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس نمائندہ اجلاس میں شریک ہوئے ہیں اور بڑی بھرپور شرکت ہے آپ کی۔ اور جس طرح سے اکرم انصاری صاحب نے مجھے بتایا، یہ آپ کی بھرپور شرکت جو ہے یہ آپ کی دلچسپی اور آپ کے عزم کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ 21 اکتوبر کے ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ آج 12 اکتوبر کا جو دن ہے، یہ بھی اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اگر 25 سال پہلے 12 اکتوبر 99 کو یہ دن ایک سیاہ دن کے طور پہ، ایک ایسے دن کے طور پہ کہ اس دن ملک میں منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا اور ملک میں ایک غیر آئینی دور مارشل لا جو ہے وہ مسلط کیا گیا، اگر یہ دن نہ ہوتا تو آج پاکستان ایشین ٹائیگر ہوتا۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو پاکستان آج ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہوتا۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو آج پاکستان G20 ممالک کی لسٹ میں موجود ہوتا۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو آج ہم اس معاشی بدحالی کا شکار نہ ہوتے جس معاشی بدحالی کا ہم اس وقت شکار ہیں، اور ایسے شکار ہیں کہ ایک IMF جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تکری کا ناچ نچاتا ہے، ناک سے لکیریں نکلواتا ہے، اور حکومت جو ہے وہ تقریباً 16 ماہ میں سے جس حکومت کے متعلق ہم سے حساب مانگا جا رہا ہے کہ جی آپ بتائیں 16 ماہ میں کیا کیا، 16 ماہ میں سے 11 ماہ جو ہیں وہ تو ہمیں IMF کو منواتے لگ گئے کہ جناب دوسری قسط جاری کر دیں، ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی توثیق کر دیں، اور ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ جو آپ نے معاہدہ کیا اس معاہدہ کو کرنے کے بعد آپ نے خود ہی توڑ دیا، اور اگر ہم یہ کہتے کہ جناب وہ ہم نے نہیں توڑا، وہ اس وقت کی حکومت جو اس ملک کو معاشی طور پہ ڈبونے اور معاشی بدحالی میں دھکیلنے پہ تلی ہوئی تھی، اس حکومت اور اس وزیر اعظم نے یہ حرکت کی ہے، تو وہ کہتے کہ جی ہماری نظر میں وزیر اعظم پاکستان ہے، حکومت پاکستان ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا نام کیا ہے یا وہ پارٹی کون سی ہے، حکومت پاکستان ہے۔ اور وہ یہ سچ کہہ رہے تھے، بین الاقوامی معاہدوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس بدقسمتی کا کہ 12 اکتوبر 99 کو جو ہوا اس ملک میں، اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم جو ہے وہ ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے، لیکن وہ صرف 12 اکتوبر 99 کو ہی نہیں ہوا، وہ پھر آگے 28 جولائی 2017 میں پھر ہوا، دوبارہ ہوا۔ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس قوم کی امید ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس امید کو ہم یقین میں بدلیں گے، تو یہ ہم صرف کوئی زبانی کلامی یہ بات نہیں کرتے۔ آج آپ اس بات کے اوپر جو اینکر صاحبان یا جو ہمارے میڈیا میں بیٹھے دوست، انہیں حق حاصل ہے کہ وہ جیسی تنقید کرنا چاہیں کریں، لیکن ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کی بات کے جواب میں جو ہمارا موقف ہے
وہ بھی ان کے سامنے پیش کریں۔ آج کوئی یہ بتائے کہ اگر 12 اکتوبر 99 اس ملک کے اوپر وارد نہ ہوا ہوتا تو پاکستان جو اس وقت ایٹمی قوت بن چکا تھا اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل لکھ رہے تھے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، تو کیا یہ خواب جو ہے یہ پورا نہ ہو چکا ہوتا؟ آج ہم ایشین ٹائیگر نہ ہوتے؟ آج ہم معاشی طور پہ ایشیا میں سب سے مضبوط نہ ہوتے؟ تو پھر کیوں 12 اکتوبر کا جو ہے وہ ایڈونچر جو ہے وہ کیا گیا؟ اور اگلے 12-13 سالوں میں وہ ملک جس کے متعلق پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، اس کے متعلق پوری دنیا 2013 میں کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر اگر 2013 میں اس قوم نے پاکستان مسلم لیگ پہ، اس ٹیم پہ جو ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اس ٹیم پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا، 2013 میں بھی ایسے ہی بحران کا ہم شکار تھے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس وقت تک دہشت گردی پہنچ گئی ہے، بس اب صرف اسلام آباد کا رخ کرنے والی ہے۔ کوئی پاکستان بزنس مین نہیں آتا تھا، دبئی بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہاں پہ آگے ہمارے ساتھ معاہدے کر لیں، پاکستان ہم نہیں آ سکتے، وہاں پہ دہشت گردی ہے۔ تو کیا اگلے 4 سالوں میں میاں نواز شریف کی قیادت میں دہشت گردی کا کلا کما نہیں ہوا؟ کیا لوڈ شیڈنگ کا علاج حل نہیں ہوا؟ کیا یہ مہنگائی کا جو جن ہے یہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے جن سے بڑا ہے؟ قطعاً نہیں بڑا۔ تو ہم جو یہ بات کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں وحد امید ہے، اگر پوری قوم مل کے اسے یقین میں بدل لے تو پاکستان جو ہے وہ اس بحران سے نکل سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا مخدوش ہے۔ یہ بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ پاکستان کو ایک ایسے ایڈونچر اور ایک ایسے تجربے سے گزارا گیا کہ ایک ایسے بندے کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا جو ایک پارٹی کا سربراہ تو تھا، جو جمہوری طریقے سے، پارلیمانی جمہوری طریقے سے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ تو پہنچا، وہ قومی اسمبلی میں تو پہنچا، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لیکن اس نے 4.25 سال اپوزیشن کے ساتھ اس نے بات نہیں کی، اپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ نہیں ملایا، اپوزیشن لیڈر کو اس نے فون تک نہیں کیا۔ اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ، اجتماعی طور پہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اسے کہا کہ عمران خان صاحب، ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ جیسے بھی ہے آپ آ گئے ہیں، آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آپ کے ملک میں، آپ کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ آ گئی ہے، حضور بیٹھیں اور ان حالات میں آئیں چارٹر آف اکانومی کریں۔ میاں شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر یہ کہا کہ آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، چارٹر آف اکانومی کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان صاحب قدم بڑھائیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ اٹھے اور اٹھ کے جناب انہوں نے گالیاں دینی شروع، انہوں نے کہا ایسی میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں، میں تو آپ سب کو جیلوں میں بند کروں گا، میں نے تو بالکل جو ہے وہ آپ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں، میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو رہنے نہیں دینا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ ملک آگے بڑھ سکتا تھا؟ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی تھی؟ یہ ہے وہ بدقسمتی جو 4.25 سال تک اس ملک کے اوپر یہ عذاب مسلط رہا۔
بدترین کرپشن، وہ فرا گوگی اور پنکی پیر جیسے نیٹ جو ہے، یہ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز، یہ کبھی سنا تھا پنجاب میں کہ یہ لوگ پیسے دے کے لگے، پیسے دے کے تعیناتیاں ہوتی رہی؟ 5-5 کروڑ روپے دے کے لوگ جو ہے وہ مختلف اضلاع میں جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لگے، ڈی پی او لگے، تمام جو ہے وہ بڑی بڑی پوسٹیں جو ہے وہ آکشن ہوتی رہی، اور پیسے اکٹھے ہوتے رہے، اور اکٹھے کرنے والی وہ فرا گوگی جو ہے، اس کے متعلق یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پہ موجود تھا کہ یہ اس ہاؤس کی فرد ہے، اس کی آتے اور جاتے چیکنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب وہ آتی تھی تو کچھ نہ کچھ لے کے آتی تھی۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ کھلواڑ کیا گیا اس ملک کے ساتھ، اور ملک کو اس نہج تک پہنچایا گیا۔ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس بدترین حکومت جو مسلط ہوئی تھی اس کے خلاف عدم اعتماد کیا۔ عدم اعتماد کے بعد یہ پورے ملک کے اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے 90 دن کے لیے 3 ماہ کے لیے ملک کو کیئر ٹیکرز کے حوالے کیا، یہ ملک 1 مہینے بعد ڈیفالٹ کر جائے گا۔ کس الیکشن کی آپ پھر بات کر رہے ہیں؟ یہ تھی وہ مجبوری جس وجہ سے وہ فوری فیصلہ کہ الیکشن میں جایا جائے، الیکشن میں نہ جایا گیا، اور کوشش کی گئی کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے جو ہے وہ ملک کو سسٹین کیا جائے، اکانومی کو سسٹین کیا جائے، جس میں تقریباً آگے 8-10 ماہ لگے۔ آپ کے علم میں ہے، یہ ساری چیزیں میڈیا پہ آتی رہی ہیں۔ ہم نے اگر اس مہنگائی کے جن کو 16 ماہ میں قابو نہیں کیا تو ہم نے کم از کم اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قوم نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو اس بحران سے نکالیں گے۔ میاں نواز شریف اس ملک کی اس وقت جو مشکل صورتحال میں ہے واحد امید ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اس بحرانی کیفیت میں سامنے آئی ہے اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالیں گے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر بتائیں اور کیا کسی کے پاس کیا آپشن ہے؟ کسی جماعت کے پاس کوئی اور آپشن ہے تو ہمارے سامنے رکھیں، ہمارے ساتھ ڈسکس کریں۔ اگر وہ آپشن بہتر ہوئی تو ہم اس کو ایگری کر لیں گے، لیکن اگر کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی موقف نہیں ہے، تو پھر اس موقف کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف جو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے امید بن کے آ رہا ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کا ساتھ دے کے اسے یقین میں بدلنا چاہیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے اور سرخرو ہو۔ اور اس کے لیے وہ وقت ہے کہ جب 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لائیں تو مینار پاکستان پہ عوام کا ایک ایسا مثالی اجتماع ہو جو پوری قوم کا نمائندہ اجتماع ہو، جس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے لے کے سندھ بلوچستان تک، اور KPK سے لے کے پنجاب تک، لاہور تک، تمام لوگوں کی، عوام کی نمائندگی ہو۔ اس نمائندگی کو انشور کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نے یہ ثبوت دینا ہے
کہ وہ ایک منظم اور متحرک جماعت ہے. وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو ملک کو ان مشکل حالات میں جو ہے وہ سنبھالا دے سکتی ہے اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے. اور یہی وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہم اس وقت جو ہے وہ اپنی بھرپور تیاری میں لگے ہوئے ہیں. آج یہ فیصل آباد ڈویژن کا اجتماع ہے. اس میں بنیادی طور پہ تو خرم دستگیر صاحب اور اکرم انصاری صاحب اور آپ کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. میری اوور آل ان تمام دوستوں کی پورے پنجاب میں ان کی مدد کرنے کی ذمہ داری ہے. وہ میں تمام جگہوں پہ جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں. باقی ڈویژن سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور ماشاءاللہ فیصل آباد ڈویژن کی جو صورتحال ہے وہ بہت جو ہے وہ بہتر ہے اللہ کے فضل سے. تو آج کی اس تقریب کا کہ 2 مرحلے ہوں گے. پہلے مرحلے میں میرے بعد خرم دستگیر صاحب چند الفاظ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں گے. تو اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگا. اس میں میں میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا کہ اس میں ہم آپ سے جو ہے وہ معذرت چاہیں گے کیونکہ اس میں ہم نے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز نے اپنی رپورٹس اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس نے اپنی رپورٹس پیش کرنی ہیں. جو ہمارے ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر صاحبان ہیں ان میں سے کچھ کو شاباش اور کچھ سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے معاملے کو مزید جو ہے وہ بہتر انداز سے آگے بڑھائیں. تو وہ ہمارا پارٹی کا ایک تنظیمی سیشن ہوگا تو جس میں میڈیا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی. تو اس لیے میں خرم دستگیر کی گفتگو کے بعد میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پھر ہمیں اجازت دیجیے گا. میں علی عباس صاحب سے کہوں گا جو آج کی اس میٹنگ کے میزبان ہیں کہ ہمارے میڈیا کے دوستوں کے لیے کھانا جو ہے اس کا آپ علیحدہ انتظام کروا دیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کے بعد جو ہے وہ کھانا کھا کے جائیں یہاں پہ. تو میں میڈیا کے دوستوں کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں. اگر آپ دوستوں نے اگر آپ کا کوئی کویشچن